सामिन ग्रामी, नाजरीन व नाजरात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान आलिशान के मुताबिक ये फितनों का दौर है। रोज बरोज नित नए फितने जन्म ले रहे हैं और इन फितनों में एक बहुत बड़ा फितना पाकिस्तान के सूबा पंजाब के शहर जेहलम के अंदर इंजीनियर मिर्ज़ा मोहम्मद अली के नाम से जन्म ले चुका है। मिर्ज़ा साहब अपनी चरब ज़बानी और धोखा दही के साथ आए दिन कोई ना कोई नया शोशा छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से मुसलमानों के अंदर इंतहाई इज़्तिराब पाया जाता है। जनाब मिर्ज़ा मोहम्मद अली जेलमी साहब गलत बयानी, किस बयानी, झूठ, दजल और फरेब से काम लेते हुए और चरब ज़बानी का इस्तेमाल करते हुए बहुत मर्तबा इस्लाम के बुनियादी अकायद और नज़रियात को मसख कर देते हैं और जो चीज़ें मुसलमानों का बुनियादी अकीदा नहीं है उसे बुनियादी अकीदा भी करार देने में आपको महारत हासिल है। जिस तरह के इंजीनियर मिर्ज़ा मोहम्मद अली जेलमी साहब ने 20 अक्टूबर 2019 और 20 सफ़र मुज़फ़्फ़र 1441 हिजरी को कुरान मजीद फुरकान हमीद के दुरूस का आगाज़ किया और आसान तर्जुमा और तफसीर के नाम से यूट्यूब पर लेक्चर्स का आगाज़ किया गया। उनके लेक्चर नंबर 1 कुरान क्लास इंट्रोडक्शन ऑफ कुरान पार्ट नंबर 1, जो कि आज भी यूट्यूब पर मौजूद है, उसके पार्ट नंबर 1 लेक्चर नंबर 1 4 मिनट 15 सेकंड पर मिर्ज़ा मोहम्मद अली जेहलमी साहब, जो कि इस्लाम का और मुसलमानों का इजमाई और बुनियादी अकीदा नहीं है, मुसलमानों के सर पे निहायत धौंस जमाते हुए मुसलमानों के सर पे थोपने की कोशिश करते हैं। मिर्ज़ा मोहम्मद अली जेलमी ने कुरान मजीद फुरकान हमीद के इंट्रोडक्शन के अंदर 40 पॉइंट पर गुफ्तगू करनी थी, मगर पार्ट 1 लेक्चर नंबर 1 में वो सिर्फ 10 पॉइंट क्लियर कर सके और उन 10 पॉइंट पर, जिनको वो इल्मी पॉइंट का नाम देते हैं, इल्मी पॉइंट नंबर 1 के अंदर 4 मिनट 15 सेकंड की गुफ्तगू पर वो कुछ इस तरह अपनी तरफ से मुसलमानों पर झूठ बोलते हुए ये मसला इस तरह थोपने की कोशिश करते हैं। मिर्ज़ा साहब कहते हैं ये मुसलमानों के इजमाई अकीदे हैं, कोई इसमें दूसरी राय नहीं है और जितनी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है वो इंशाअल्लाह मैं डिस्कस करूंगा। अल्लाह का नाम लेकर शुरू करते हैं मेरे भाइयों। इल्मी पॉइंट नंबर 1 वो ये है कि हम मुसलमानों का ये बुनियादी अकीदा है कि ये जो कुरान हकीम है ये अल्लाह तबारक व तआला की किताब भी है और अल्लाह ताला का कलाम भी है। बाकी जितने भी इससे पहले सहाइफ नाजिल हुए या किताबें, इनके बारे में ये कलेम है कि वो अल्लाह ताला की किताबें हैं, लेकिन ये वो किताब है जो सिर्फ किताब या सिलेबस नहीं बल्कि अल्लाह ताला का कलाम है। इस कलाम के अंदर वो कुरान मजीद फुरकान हमीद को अल्लाह सुब्हानहू व तआला की किताब भी करार देते हैं और कलाम भी करार देते हैं, लेकिन दूसरे सहाइफ और अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम पर नाजिल होने वाली किताबों को वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला का कलाम डिक्लेयर नहीं करते और वो इनकार करते हैं कि ये अल्लाह ताला का कलाम नहीं है बल्कि ये अल्लाह ताला की किताब है। माज़ल्लाह सुम्मा माज़ल्लाह।
اور پھر اسے مسلمانوں کا اجماعی اور بنیادی عقیدہ بھی قرار دیتے ہیں، جس کے اوپر ان کے پاس کسی قسم کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ اگر آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ آپ علمی کتابی ہیں تو پھر آپ کو اس کے اوپر علم کے ساتھ بات کرنی چاہیے تھی، اور کم از کم کسی کتاب کا ضرور حوالہ دینا چاہیے تھا، جبکہ آپ کی یہ بات علم کے ساتھ تعلق نہیں رکھتی، جہالت کے ساتھ تعلق رکھتی ہے، اور انتہائی جہالت کے ساتھ مسلمانوں پر اتنا بڑا جھوٹ باندھنا اور اسے مسلمانوں کا بنیادی بلکہ اس سے بھی بڑھ کر اجماعی عقیدہ قرار دینا، یہ مرزا جہلمی کی انتہائی خباثت ہے۔ در حقیقت مرزا جہلمی صاحب از خود تو عالم دین نہیں ہیں، اور وہ علمی مشگافیوں سے واقف بھی نہیں ہے، بس رات کو سوتے ہیں، جو ذہن کے اندر بات آتی ہے اس کو جھڑ دیتے اور اسے مسلمانوں کا اجماعی اور بنیادی عقیدہ بھی قرار دے دیتے ہیں۔ حالانکہ دیگر کتب بالخصوص تورات کے بارے میں رب ذوالجلال سورہ بقرہ کی آیت نمبر 75 میں ارشاد فرماتا ہے، افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ وہم یعلمون۔ افتطمعون، اے صحابہ تمہاری طمع یہ ہے، تمہارا حرص یہ ہے، تم یہ چاہتے ہو کہ ان یؤمنوا لکم، کہ وہ تمہاری تبلیغ پر ایمان لے آئے۔ اصحاب رسول کا نظریہ یہ تھا، عقیدہ یہ تھا، چاہت یہ تھی، اور نہایت چاہت تھی کہ یہود مسلمان ہو جائیں اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیں۔ تو رب ذوالجلال اصحاب رسول سے حضور کے وسیلہ سے فرما رہا ہے، اے میرے محبوب کے غلاموں، تم یہ چاہتے ہو کہ وہ تمہاری تبلیغ پر یقین کر لیں۔ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ، اور تحقیق ان میں سے ایک گروہ یسمعون کلام اللہ، وہ اللہ کا کلام سنتا تھا، ثم یحرفونہ، پھر وہ اس کو بدل دیتے، من بعد ما عقلوہ وہم یعلمون، سمجھنے بوجھنے کے بعد، سمجھ بوجھ کے بعد وہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو تبدیل کر دیتے۔ یہاں پر علماء کا اتفاق ہے کہ یحرفونہ سے مراد ہے تورات کو بدل دینا اور تبدیل کر دینا۔ قرآن مجید فرقان حمید کی کسی زبر اور زیر کو کوئی تبدیل نہیں کر سکا اور نہ کوئی تبدیل کر سکے گا۔ تو یہاں پر تحریف کی بات ہے کہ وہ تورات کو بدل دیا کرتے تھے، تورات کو سنتے اور اس کو بدل دیتے اور اپنے منچاہی تفسیر کر دیتے، تحریف لفظی اور تحریف معنوی کا وہ کردار پیش کرتے اور اس کو تبدیل کر دیا کرتے تھے۔ اسی طرح سورۃ النساء کی آیت نمبر 46 میں رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے، من الذین ہادوا یحرفون الکلم عن مواضعہ، کہ بے شک من الذین ہادوا یحرفون الکلم، ان لوگوں میں سے جو یہودی ہیں وہ اس کے کلام کو، اللہ تعالیٰ کے کلام کو بدل دیتے تھے، عن مواضعہ، اس کی جگہ سے۔ یہاں پر بھی الکلم سے مراد سابقہ کتب ہے۔ یہود سابقہ کتب کو سماعت کرنے کے بعد، جاننے کے بعد، سمجھنے بوجھنے کے بعد جان بوجھ کر اس کو تبدیل کر دیا کرتے تھے۔ ان دونوں مقامات پر سورہ بقرہ آیت نمبر 75 اور سورۃ النساء آیت نمبر 46 کے اندر رب ذوالجلال نے سابقہ کتابوں اور بالخصوص تورات کو اپنا کلام قرار دیا ہے، جبکہ مرزا جہلمی صاحب اس کا انکار کرتے اور وہ کہتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں ہے، ہاں ان کو کتابیں کہا جائے گا لیکن ان کو کلام نہیں کہا جائے گا۔ تو یہ سراسر جھوٹ، کذب ہے اور بہتان ہے، اور پھر اجماعی عقیدے کی بات کر کے اپنی در حقیقت علمی قابلیت کو ظاہر کرنا ہے، جو کہ جہالت پر یہ بات ان کی مبنی ہے۔ ناظرین، اسی طرح عقیدہ طحاویہ کے اندر یہ بات موجود ہے، والحق ان التوراۃ والانجیل والزبور والقرآن من کلام اللہ تعالی حقیقتاً یقیناً تورات، انجیل، زبور اور قرآن من کلام اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلام میں سے ہے۔ یہ مسلمانوں کا بنیادی عقیدہ ہے اور اجماعی عقیدہ ہے۔
یہ مسلمانوں کا اجماعی عقیدہ ہے، جبکہ مرزا جیلمی صاحب نہایت ڈھٹائی کے ساتھ معاذ اللہ تورات، انجیل، زبور کو کلام اللہ ہونے کا انکار کرتے۔ تورات، انجیل، زبور اور قرآن مجید فرقان حمید، یہ چاروں آسمانی اور الہامی کتابیں اور الوہی کتابیں بھی ہیں اور رب ذوالجلال کا کلام بھی ہے۔ جو شخص ان کے کلام ہونے کے اندر شکوک و شبہات کا مظاہرہ کرے یا انکار کرتا ہے تو اس شخص کو در حقیقت اپنے ایمان کی خبر لینی چاہیے، وہ کتنا بڑا دعویٰ کر رہا ہے اور کتنی بڑی وہ جسارت کر رہا ہے، الیاذ باللہ تعالی۔